قاری صاحب بیان فرما رہے تھے نا کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی نا تو میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بڑا خراج عقیدت پیش کیا آپ تمام عزاداروں کو, لیکن میں ایک جملہ اس ذوالجلال کے لیے کہنا چاہتا ہوں. ارے تم تو شعور رکھتے ہو, تم تو پڑھے لکھے ہو, اس نے حیوان ہو کے تمہارے ساتھ 10 محرم جہاں جہاں تم رہے وہاں وہاں وہ ذوالجلال رہا. پتہ ہے کیوں؟ یہ ذوالجلال وہی ذوالجلال تھا جب تھوڑا آگے بڑھا نا اسے پتا چلا میرا سامان میری پشت پہ نہیں ہے, اللہ یہ واپس آیا, اس نے لگائی کہا حسین میری پشت پہ سوار ہو جا. اب اس کا دینے والوں تیاری کرو, کہا آ تجھے تیری بہنوں کے پاس لے چلوں. تھوڑی تیاری کرو, کہا تجھے تیری بہنوں کے پاس لے چلوں. اب یہ بہت آگے بڑھ گیا, آقا حسین کی روح پروان ہوئی, پھر یہ واپس آیا, اس نے دیکھا کہ میرے مولا واقعہ یہاں نہیں رہے. اب جیسے وہاں میں یہ بحث ہونا شروع ہوئی نا کہ حسین کی روح پرواز کر گئی. بات کہتے نہیں ابھی حسین زندہ ہے, ایک نہیں دیکھا ابھی پتا چل جائے گا. ایک مرتبہ کچھ گھوڑے سوار خیموں کی طرف دوڑا. جب انہوں نے دیکھا نا کیونکہ حسین جب تک زندہ تھے کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ خیام کی طرف جاتے. اب جب یہ خیام کی طرف جانے لگے ذوالجلال نے دیکھا کہ میرے مولا کی روح پروان کر گئی. ذوالجلال پاس آیا, اپنے بالوں کو حسین کے لہو سے خضاب کیا. ارے قربان جاؤ ذوالجلال کی وفا پہ. ارے وہاں سے چلتے چلتے جیسے ہی خیمہ گاہ میں آیا نا ساری بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا کہ حسین مارا گیا. ایک چھوٹی سی بچی ذوالجلال کے قدموں میں آئی. خدا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے. آخری جملہ پھر دعا کی طرف بڑھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی ذوالجلال کے قدموں کے پاس آئی, کہا یا جوان ابھی اے میرے بابا کے گھوڑا, تم نے یہ تو خبر دی میرا بابا شہید ہو گیا. مجھے اتنا بتا جب میرے بابا کو شہید کیا گیا ارے کسی نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ ارے میرا حسین پیاسا گیا, ارے میرے بابا کو پانی پلایا گیا تھا. ارے میں کہتا ہوں سکینہ, ارے میرے بابا کو پانی نہ ملا بلکہ یہ لعین پشت کی طرف سے تیرے آنگنوں کے ساتھ مارتا رہا. اور آخر پہ یہ کہتا ہے حسین بلانا تیرا عباس کہاں ہے, ارے کہتا میرا علی اکبر کہاں ہے. اتنے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ارے وہاں سے ایسی تسلی دی کہ حسین کی روح پرواز ہو گئی. ارے پاک پروردگار اللہ اتنا بے سکینہ کے صدقے جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. ارے پاک پروردگار اللہ تجھے ان کی چشمہ علی اصغر کا واسطہ کہ اس کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ جب علی اصغر کو تیر لگانا اگر تیر کے پیچھے حسین کا ہاتھ نہ ہوتا ارے جس طرف تیر جاتا اسی طرف صغیر جاتا. ارے مل گیا آمین کہیے پاک پروردگار اللہ اب تجھے اس علی اصغر کا واسطہ جتنے بے اولاد آئے بیٹھے ہیں ان سب کو اولاد نرینہ نصیب فرما. اور آخری دعا اے مصحابوں کو حضور پہ بلانے والے اللہ, اے انبیاء کی پریشانیاں ختم کرنے والے اللہ, اے زینب کی ایک آواز پہ علی کو بھیجنے والے اللہ, یہ جتنے روتے ہوئے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں آئندہ سال سے پہلے ان سب کو زیارت کربلا نصیب فرما. ایک دفعہ پھر آمین کہیے گا. اے پروردگار آئندہ سال آنے سے پہلے ان سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرما. یہ ماں کی قبر پہ جا کے اسے حسین کا پرسا دے. اے پروردگار اللہ کب تک ہم اسی طرح عزاداریاں کرتے رہیں گے, کب تک ہم بچے عزا بچھاتے رہیں گے. تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ان مجلسوں کے حقیقی وارث مولا و آقا صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اور آخری دعا پاک پروردگار اللہ یہ انتظامیہ کے احباب ان اللہ نے احتمام کیا ہے. پاک پروردگار اللہ آقا حسین علیہ السلام کے صدقے ان سب کی صحیح و کوشش اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. ابھی برادر نے کہا تھا تو ایک
جملہ ذہن میں آ گیا، جب خیمہ کا کو نظر آگ لگی ہے نا، ساری بیویاں دوسری طرف گئی ہیں، ایک بیوی خیمہ گاہ کی طرف گئی، آگ لگانے والے پریشان ہو کے کہنے لگے لگتا ہے کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی۔ ارے چند لمحے گزرے تھے کہ ایک بستر پہ بی بی سید سجاد کو لے کے آئی، بی بی سید سجاد کو لے کے آئی، اے پروردگار تجھے امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ، جتنے مریض ہیں ان سب کو شفا یابی نصیب فرما، بلاغت بابا ملنگ جی کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی نصیب فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔